یہ بتائیے گا کچھ ہلچل ہوئی حکومت کی طرف سے؟ بھائی اتنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بیٹھک ہو رہی ہے، محمود خان اچکزئی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہاں تو نئے الیکشن پہ بات ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن میں تعیناتیوں پر بات ہو رہی ہے، تو کنسرننگ ہے آپ لوگوں کے لیے یہ؟ دیکھیں صدف، اپوزیشن کا کام ہے یقیناً یکجا ہونا، حکومتی اتحاد کا اپنا موقف ہوتا ہے، مگر جو آپ کا سوال ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ٹھیک ہے اپوزیشن مطالبہ کرتی ہے کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے، کسی وقت کی بھی کوئی حکومت ہو، کوئی اپوزیشن ہو، یہی مطالبہ بنیادی ہوتا ہے کہ نہیں ہم الیکشن کو مانتے یا اس حکومت کو مانتے، نئے انتخابات ہونے چاہیے۔ مگر کیا نئے انتخابات مسائل کا حل ہیں؟ اور کیا گارنٹی ہے کہ نئے انتخابات صاف شفاف ہوں گے؟ اور دوسری بات، ہمارے اندر صدف تمام اداروں کے اندر بدقسمتی سے کوئی آئین، قانون یا رٹ کو نہیں مان رہا، بلکہ اس میں بھی سیاست ہو رہی ہے۔ آپ عدلیہ کو دیکھ لیں، آپ وکلا جو باڈی ہے اس کو دیکھ لیں۔ ابھی میں کل جو کچھ ہوا، کیا وہ پاکستان کے ادارے، پاکستان اس حالات میں افورڈ کرتا ہے کہ ایک آئی ایم ایف جیسا ادارہ وہ بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ملاقات کرے؟ پاکستان کے اندر آئی ایم ایف کو مداخلت کی دعوت کون دے رہا ہے؟ وہ ٹھیک ہے آپ کی حکومت نے ان سے بات چیت کی ہے، آپ کی حکومت نے ان سے پیسے مانگے ہیں، ڈالر مانگے ہیں، تو ظاہرہ پھر اس کے بعد یہ طے ہوئے سارے ٹیو آرز، حکومت نے اجازت دی ہے بھائی کہ آپ آ کے چیک کریں کہیں کرپشن تو نہیں ہو رہی، آپ آ کے چیک کریں کہ نظام انصاف کیسے چل رہا ہے۔ میں صدف یہی بات کہنا چاہتا تھا کہ کہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ پاکستان کے اندر عالمی قوتیں اپنے مالیاتی اداروں کے ذریعے مداخلت کرنا شروع کر دی ہے، اور اس مداخلت کو ویلکم کون کر رہا ہے یا اس کے لیے لابنگ کون کر رہا ہے؟ لابنگ فرم ہائر کر کے، اور خطوط آئی ایم ایف کو کون لکھتا ہے؟ یا آپ جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا جاوید لطیف صاحب وہ لابنگ فرم کسی اور سے بات کر رہی تھی، یہ آئی ایم ایف سے تو ہم نے، ہماری حکومت نے بات کی ہے، بڑی محنت لگی ہے، اور بلکہ کہا جا رہا تھا پچھلی حکومت نے جو فیصلے لیے تھے، ڈیلے کیا تھا آئی ایم ایف سے بات کرنا، تو دیکھیں معیشت کہاں پر پہنچ گئی۔ تو ہم تو مبارکبادیں دے رہے تھے ہمارے وزراء بشمول کیبنٹ پوری۔ جتنی محنت آپ کر رہی ہیں اتنی محنت مجھے اگر کرنے دیں تو بات ختم ہو جائے۔ میرا سوال ہی آپ سے ہے، تبھی تو میں آپ کو موقع دے رہی ہوں۔ صدف بات یہ ہے کہ آپ کو کتنی پیڑیاں رگڑنی پڑیں اسی آئی ایم ایف سے اپنے نیا معاہدہ کرنے کے لیے، اور یہ معاہدہ توڑا کس نے تھا؟ آپ کو یاد یہ بھی ہونا چاہیے، آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ ہم ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گئے تھے، آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ آئی ایم ایف سے نئی قسط ملے بغیر آپ سروائیو کرنا آپ کا مشکل ہو گیا تھا، اور اگر ڈیفالٹ کر جاتے تو ان کی پابندیوں کا آپ کو کس طرح ریاست کو، قوم کو فیس کرنا پڑنا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں بھی بات کرتے ہوئے ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں آئی ایم ایف کا ایشو تو ہے، لیکن میرا جو بنیادی سوال تھا جاوید لطیف صاحب، وہ یہ جو اپوزیشن جماعتوں کا بیٹھنا، یہ اپنے آپ میں بڑی ایک میں کہوں گی تبدیلی اس طرح سے ہے کہ یہ ہم خیال نہیں تھیں، ان کے اپنے تحفظات تھے۔ آج بھی مولانا صاحب کہتے ہیں کہ کے پی میں دھاندلی ہوئی، ہماری نشستیں چھینی گئیں، لیکن وہ ساتھ بیٹھے ہیں، حکمت عملی طے ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے، اس حکومت کے لیے پریشان کن نہیں ہے یہ صورتحال کہ آج اکٹھے ہیں، کل کوئی تحریک بھی بن سکتی ہے؟ دیکھیے بات پھر وہی ہے کہ اپوزیشن اچھی بات ہے، اچھا سائن ہے حکومت یا جمہوریت کے لیے کہ کسی ایک موقع پہ اپوزیشن کو، حکومت وقت کو جب وہ آتے ہیں تو فری ڈائیلاگ ہوتے ہیں، اور اس میں سے اگر صاف شفاف انتخابات کے لیے کوئی لائے عمل بن جاتا ہے تو وہ بھی ریاست کے لیے، جمہوریت کے لیے اچھا ہے۔ ہاں یہ بات غلط ہے جو وہ پی ٹی آئی اکیلے سے کر رہی تھی کہ پرتشدد
तहरीक, पुरतशद्दुद एहतजाज या बलवाइयों की तरह बलवा करना और अपनी बात मनवाना, चलें कम अज कम उससे बाहर आएँ, मुज़ाकरात करें, भले सारी अपोजिशन इकट्ठे होकर करे। जिस तरह के आपने कहा कि मौलाना फजल रहमान तो आज भी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में धांधली हुई, या फॉर्म 47 की पैदावार है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, तो फिर चलें कहीं से तो आवाज़ उठी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी जो है वो फॉर्म 47 की पैदावार है। अगर मरकज में वो कहते हैं कि फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत है, तो फिर बात ये है कि पिक एंड चूज हुआ ना हर जगह से, वो मरकज में हो, वो खैबर पख्तूनख्वा में हो या सिंध में हो। तो बात असल तो जो कहने वाली वो ये है कि आज आप देखें कि अदारे अपनी बॉडी को या अपने फैसलों को ही नहीं जब मानेंगे, खास तौर पर मैं इंतहाई काबिल एहतराम अदलिया का जिक्र करूँगा, तो फिर नीचे जब आप दीगर अदारों में कोई कानून से हट के फैसले देखते हैं तो आप की नज़र उठती है अदलिया की तरफ, कि अदलिया को अप्रोच करते हैं, अदलिया को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये नाइंसाफ़ी जो हुई है उसका अदाला किया जाए। और बदकिस्मती अगर अदलिया के अंदर ही जो साकिब निसार से लेके खोसा साहब और बंदयाल साहब तक जो सिलसिला चलता आया है, आज अगर कोई ये बात करता है कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप अदलिया पे कब्जा करना चाहते हैं या इसको कमज़ोर करना चाहते हैं, तो 26वीं आईनी तरमीम थी जब साकिब निसार साहब और बंदयाल साहब तक फैसले हो रहे थे। और क्या फैसले हो रहे थे, उन फैसलों की वजह से तो पाकिस्तान आज इस गर्दाब में फंसा हुआ। ये हम देखने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ ये कहना कि अपोजिशन जो कुछ कट हो रहा है उससे हुकूमत को खतरा है या नहीं, खतरा तो पूरे पाकिस्तान को है, पाकिस्तान की आवाम को है, कि पाकिस्तानी आवाम जो है। जावेद साहब, आपने एक सवाल के जवाब में, मेरे एक सवाल के जवाब में खुद ही कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि क्या गारंटी है कि साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे। तो आपकी हुकूमत जिस इलेक्शन के नतीजे में आई है तो उसी तरह के इलेक्शन होंगे, या आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत जो है उसने भी जिस तरह से इक़्तिदार में आई है वहाँ भी बड़े इश्यूज़ रहे हैं और आप उसका खुलकर खुद भी इज़हार करते रहें, तो क्या आपको अपनी हुकूमत के मैंडेट पर डाउट है? मतलब मुझे ये बताएं कि आपको 2018 के इंतखाबात साफ शफाफ नजर आए? आपने ये सवाल उस वक्त भी करना चाहिए ना। मैंने हमेशा ये सवाल किया। एक सेकंड, जब 2024 की आप बात करते हैं तो यकीनन 2018 की तरह 2024 के इंतखाबात पे भी उसी तरह उंगलियां उठती हैं। मगर मुझे ये बताएं कि दोनों इंतखाबात से बेहतर, इंतहाई बेहतर, बहुत बेहतर जिससे लोगों का एतमाद था 2013 के इंतखाबात में। बहुत पहले नहीं कहता, मगर 2013 के इंतखाबात, फिर किसने धरना दिलवाया था, फिर किसने जो हल्के खोलने की बात की थी और क्यों की थी, फिर उस पर जुडिशल कमीशन बना था, तो फिर जुडिशल कमीशन के फैसलों को किसने नहीं माना था। बात तो ये करने वाली है कि आप जो बेहतर इंतखाबात हैं उस पर भी उंगली उठाते हैं, और जो इंतखाबात आरटीएस बंद करके या फॉर्म 47, लेकिन बहुत कुछ बेहतर भी किया जा सकता है, क्योंकि आपकी हुकूमत आई, पीडीएम की गवर्नमेंट आई, अभी भी मौजूदा हुकूमत है। अगर आपकी ये राय है और आपकी पार्टी भी ज़ाहिर है ये राय रखती है तो चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ थे।